نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء مستند اور علماء سو، اس کا اختیار فیصلہ کرنے کا عوام کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارے عوام جو ہے وہ اکثر ایک عالم کو نشانہ بنا کر اور برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو ان کے فضائل کا علم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک جماعت علماء کی ایسی ہوگی قیامت کے روز کہ اللہ ان کو فرمائیں گے کہ تمہارے سینوں میں علم میں نے اس لیے تھوڑی ڈالا تھا کہ تمہیں اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے، تو لہٰذا جاؤ، تمہیں جنت میں داخلہ ملتا ہے۔ اسی طرح کسی عالم کی تحقیر کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کو گالم گلوچ کرنا، یہ بڑا خطرناک وبال ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ایک گاڑی میں چند علماء سفر کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک جگہ رکے کھانا کھانے کے حوالے سے کسی ہوٹل پر۔ تو ہوٹل پہ جہاں وہ جس پلنگ یا جگہ پہ بیٹھک پہ بیٹھے، تو ساتھ میں انہیں تھوڑا سا فاصلے پر ایک اور تخت پہ ایک شخص بیٹھا تھا۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور روڈ کی طرف اس نے چہرہ کیا اور بھونکنا شروع کر دیا، جیسے کتا بھونکتا ہے تو وہ ایسے زور سے چلا کے بھونک رہا تھا۔ پھر وہ واپس آ کے وہیں بیٹھک میں بیٹھ گیا تخت پہ۔ اب یہ لوگ کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر میں وہ کھڑا ہوا، پھر اس نے سڑک کی طرف چہرہ کیا اور پھر زور سے چیخ کے چلا کے بھونکنا شروع کر دیا۔ پھر آ کے بیٹھ گیا۔ تو اب جب کھانا جو لے کر آیا بندہ، اس سے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے یار، یہ بندہ بار بار کھڑا ہوتا ہے اور روڈ کی طرف رخ کرتا ہے اور بھونکنا شروع کر دیتا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے اندازہ کیا کہ اگر پاگل ہے یا اس کا دماغ خراب ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو یہ اس کو اور بھی تو کچھ کرنا چاہیے یہ صرف یہ ایک ہی کام کیوں کر رہا ہے؟ تو انہوں نے اس سے پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ حضرات بھی مجھے علماء ہی نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بالکل، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جب مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بیان کرنے آتے تھے تو یہ دور سے کھڑے ہو کے چلاتا تھا کہ دیکھو بھونکنا شروع کر دیا اس نے، نعوذ باللہ، دیکھو بھونکنا شروع کر دیا۔ تو بس تب سے جو ہے اس کو یہ سزا مل گئی ہے۔ اب اس کو بس یہی کرتا رہتا ہے یہاں۔ بتائیں کیسی خطرناک نشانی ہے یہ اس بات کی۔ ایک تو عالم تو بہت اونچا درجہ ہے، ایک عام جو بھلا مسلمان بھی ہے عام انسان بھی ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن اس کے ہاتھ سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، اس کو بھی ہمارا دین منع کرتا ہے کہ برا بھلا کہا جائے بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے۔ ایک عام یعنی کافر بھی ہے تو، اور مسلمان کی شان تو اس سے اور بڑی ہے۔ ایک مسلمان کو بھی ہم جو ہے اس کی برائی نہیں کر سکتے، اس کی تحقیر، اس کو گالی دینا، یہ بڑا خطرناک وبال ہے۔
اگر ایک عالم کو ادنا سمجھ کے نا اس کی کوئی برائی کرے، کیونکہ بھائی اس کے سینے میں اللہ نے ایسے نہیں علم اتارا ہے، اس کو چنا ہے پہلے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی اللہ کو بات نظر آئی، تب جا کے اس کو قرآن حدیث کا علم نا اس کے سینے میں اترا ہے، بھلے سے وہ عمل نہ بھی کر رہا ہو نا۔ تو اس بات کا فیصلہ کرنا کہ کون عالم صحیح ہے اور کون عالم غلط ہے، یہ فیصلہ کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم تو ایک عام آدمی کے درمیان نہیں فیصلہ کر سکتے کہ کون نیک ہے، کون بھلا ہے اور کون جو ہے نا برا ہے۔ ہمارے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے، وہ روحانیت ہمارے پاس ہے نہیں، وہ علم ہمارے پاس ہے نہیں، ہم پھر کیسے فیصلہ کر لیں؟ تو اسی لیے نا بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ کسی بھی ادنا سے ادنا عالم کو بھی ہم خدا نخواستہ اپنی زبان سے گالی دے دیں یا برا بھلا کہہ دیں تو یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ کیونکہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس خاندان میں عالم ہوتا ہے نا وہ خاندان زندہ کہلاتا ہے، اور جس خاندان میں عالم نہیں ہوتا اس کو مردہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے خطرے کی بات ہے۔ تو خاندان میں حفاظ کا ہونا، عالموں کا ہونا یہ بہت ضروری ہے، یہ 700 لوگوں کو بچا کے لے جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ایسے لوگ جنہوں نے ان کی خدمت کی ہوتی ہے نا، یعنی کہ ایک گلاس پانی بھی پلا دیا نا ایک عالم کو، تو یہ اس کا بھی ہاتھ پکڑ کے نا آخرت میں اللہ کو کہے گا اللہ اس کو بھی میں جنت میں لے کے جاؤں گا۔ ایک گلاس اس نے صرف پانی پلایا ہے، اس کی جوتی صرف سیدھی کری ہے اس نے، اور کوئی اس نے اس کے ساتھ بھلا کام کیا ہے، تو یہ ان سب کو پکڑے گا اور اللہ کو کہے گا، سفارش کرے گا کہ اللہ میں ان کو لے کے جاتا ہوں جنت۔ یہ کوئی معمولی عمل تھوڑی ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ برائی ڈالتا ہے دل میں کہ تم تاکہ اس چیز سے نا محروم رہ جاؤ۔ یہ اتنی آسان اور بڑی فضیلت ہے، پتہ نہیں ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ نہیں ہیں کہ جس کی بدولت ہم جنت تک پہنچ بھی سکیں، ورنہ یہ عمل تو ایسا ہے نا کہ آپ نے دل سے بس خدمت کر لی، آپ اس سے محبت بھی کرتے ہیں نا دل سے، سچی محبت ہے کہ آپ کے دل میں اس کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، تو بھی جو ہے نا یہ بہت بڑی علامت ہے کامیابی کی۔ اور اگر خدا نخواستہ نفرت آ گئی نا تو یہ ناکامی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو جو ہے محفوظ فرمائیں کسی کی بھی تحقیر کرنے سے، کسی کو حقارت والا سمجھنے سے، کسی عالم کو برا بھلا کہنے سے، گالم گلوچ کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔